بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ کووڈ-19، کرونا وائرس ڈیزیز 19 کے بارے میں ہم کچھ انٹروڈکشن دیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور پلس کچھ پریونشنز بتائیں گے، اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیں گے، اس کی ہسٹری اور اوریجن کے بارے میں جو مائکرو بایولوجسٹ کے ویوز ہیں، جو ان کی اب تک کی ریسرچ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کووڈ-19 میں CO شوز کورونا، VI مینز وائرس، D از ڈیزیز، یعنی کو اسٹینڈس فار کورونا، VI اسٹینڈس فار وائرس، D اسٹینڈس فار ڈیزیز۔ اٹ از کورونا وائرس ڈیزیز۔ اور اس سے پہلے اس ڈیزیز کو 2019 میں نوویل کرونا وائرس یا 2009 NCOV کے نام سے ریپریزنٹ کیا جاتا تھا۔ یہ کووڈ-19 جو ہے یہ ایک نیو وائرس ہے، اور اس کی وہی سیم فیملی ہے جو سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم SARS، سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم والی فیملی ہے، اور اٹ از سم ٹائپس آف کامن کولڈ۔ اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں یہ جو مائکرو بایولوجسٹ کا خیال ہے، جو اب تک کی ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اوریجنلی بیٹ سے ٹرانسفر ہوا، اور بیٹ سے یہ ایک پینگوئن جو ہے اس کے اندر ٹرانسفر ہوا، اور چین کے شہر خوان میں پینگوئن کی ایک انلیگل ٹریڈ ہوتی ہے گوشت کے پرپز کے لیے، وہاں سے یہ ٹرانسفر ہوا ہیومن بینگ میں، اور پھر اس سے یہ پھیلا۔ اس کے لیے جو پریونشنز ہیں اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ اکثر کلین یور ہینڈز آفن، اور اس کے لیے آپ سوپ یوز کریں، واٹر یوز کریں، یا کوئی الکوہل بیسڈ ہینڈ رب یوز کریں۔ دوسری جو اس کے لیے پریونشن ہے دیٹ از مینٹین اے سیف ڈسٹینس فرام اینی ون ہو از کفنگ اور سنیزنگ۔ کوئی بھی شخص جو کھانسی کر رہا ہے یا سنیزنگ ہے، اس سے آپ ایک سیف ڈسٹینس کو مینٹین کریں۔ ڈونٹ ٹچ یور آئیز، نوز اور ماؤتھ۔ اس بات کا خصوصی طور پہ خیال کریں کہ اپنی آنکھوں کو، ناک کو اور منہ کو بار بار ٹچ نہ کریں۔ اپنے نوز اور ماؤتھ کو بینٹ ایلبو کے ذریعے، کوہنی کے ذریعے کور کریں، یا ٹیشو کے ذریعے کور کریں وین یو کف اور سنیز۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ تھوڑا سا بھی ان ویل محسوس کریں تو آپ گھر میں اسٹے کریں، ہمیشہ گھر میں اسٹے کریں، اسٹے ایٹ ہوم۔ اف یو ہیو اے فیور، کف اینڈ ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، یو شوڈ سیک میڈیکل اٹینشن۔ فوری طور پہ آپ میڈیکل اٹینشن کے لیے جائیں، اور فالو کریں آپ اپنی لوکل ہیلتھ اتھارٹیز کی ڈائریکشنز کو، اوائڈ کریں ان نیڈیڈ وزٹس ٹو میڈیکل فیسلٹیز۔ ہاسپٹلس کو بلا وجہ وزٹ کرنے سے اوائڈ کریں۔ اٹ ول الاؤز ہیلتھ کیئر سسٹم ٹو آپریٹ مور افیکٹولی، دیر فور اٹ ول پروٹیکٹ یو اینڈ ادرس۔ یہ اس کی پریونشنز ہیں، دیکھیں، کور کف اینڈ سنیزنگ، اسٹے ایٹ ہوم، کیپ اے سیف ڈسٹینس فرام ایچ اینڈ ادر، ویئر اے فیس ماسک، کیپ یور ہینڈس کلین، اوائڈ دا کراؤڈز۔ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ یہ کووڈ-19 افیکٹس ڈفرینٹ پیپل ان ڈفرینٹ ویز۔ جو سمٹمز ہیں اس کے، وہ ہر مختلف لوگوں میں مختلف انداز سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو انفیکٹڈ پیپلز ہیں، موسٹ انفیکٹڈ پیپل ول ڈیولپ مائلڈ ٹو ماڈریٹ illness اینڈ کور وداؤٹ ہاسپٹلائزیشن۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں اس کے 97% لوگ جو ہیں وہ انہیں ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر ہاسپٹل کے ہی اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے یہ بیماری، وہ ریکور کر سکتے ہیں۔ اس کے جو موسٹ کامن سمٹمز ہیں جو زیادہ تر لوگوں میں ہیں، زیادہ کامن سمٹمز ہیں، وہ ہے فیور، تیز بخار، کف ہے، خشک کھانسی، ڈرائی کف۔ تیسری چیز ہے ٹائرڈنس، تھکاوٹ کا احساس۔ اس کے یہ موسٹ کامن جو ہیں سمٹمز ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ سمٹمز ایسے ہیں جیسے ایچز ہیں، پین ہے، سور تھراٹ ہے، ڈائریا ہے، کنجنکٹیویٹیز ہیں، ہیڈ ایک ہے، لاسٹ آف ٹیسٹ اور سمیل ہے، اور ریش آن اسکن اور ڈسکلرائزیشن آف فنگرز اور ٹوز. اس کی یہ بھی سمٹمز ہیں کووڈ-19 کے. اس کے علاوہ کچھ سیریس سمٹمز ہیں جس میں ہمیں فوری طور پہ میڈیکل کونسلر کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ ڈیفیکلٹی بریتھنگ اور شارٹنیس آف بریتھ، یہ ایک سیریس سمٹم ہے. چیسٹ پین ہے یا پریشر ہے، یہ ایک سیریس سمٹم ہے. یا لاس آف اسپیچ اور موومنٹ، آپ کی جو ہے بولنے کی قوت ختم ہو جائے، موومنٹ کی قوت ختم ہو جائے، تو دیز آر دی سیریس سمٹمز آف دس ڈیزیز. اس ڈیزیز کو یہ نام جو ہے وہ دیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، کووڈ-19 کرونا وائرس ڈیزیز 19. People with mild symptoms who are otherwise healthy should manage their symptoms at home. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ جن کے کامن سے سمٹمز ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، انہیں ان سمٹمز کو گھر پہ ہی مینیج کرنا چاہیے، ہاسپٹل سے پرہیز کریں. ایوریج جو ہے وہ 5 سے 6 دن رکھتے ہیں جب کوئی بندہ اس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. when one is infected with the virus for symptoms to show، کہ اس کا پتہ لگتا ہے after 5 or 6 days. لیکن تقریباً 14 دن کے بعد یہ اس سے اگر آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور پریونشنز پہ عمل کریں اور اس کا پراپر جو ہے سیپریٹ آپ کرنٹینہ سینٹر میں اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں، تو آلموسٹ آفٹر 14 ڈیز یہ اس سے ریکور ہو سکتے ہیں. اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی اسپیسیفک ویکسین یا میڈیسن کووڈ-19 کے لیے نہیں ہے. ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں بن سکی، کوئی ویکسین بھی ابھی تک نہیں بن سکی. ٹریٹمنٹس جسٹ انڈر انویسٹیگیشنز ہیں اور دے ول بی ٹیسٹڈ تھرو کلینکل ٹرائلز. اور یہ سٹیٹمنٹ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی. اس میں جو چیز ہم پھر کر سکتے ہیں بطور ٹریٹمنٹ، دیٹ از سیلف کیئر. سب سے پہلے تو آپ اپنی حفاظت کریں. اف یو فیل سک یو شوڈ ریسٹ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر کوئی سمٹمز ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں، نیند پوری کریں. وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی آپ اپنی نیند پوری کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈرنک پلینٹی آف فلوئڈس، زیادہ سے زیادہ لیکوڈس کا استعمال کریں. زیادہ سے زیادہ لیکوڈس مطلب پانی پئیں، اور دوسرے جو لیکوڈس ہیں، جو مشروبات ہیں، ان کا استعمال کریں. تیسری چیز ہے کہ نیوٹریشیس فوڈ لیں، اپنی ڈائٹ کو ہیلدی کریں، نیوٹریشیس فوڈ لیں. چوتھی چیز ہے کہ اسٹے ان سیپریٹ روم فرام ادر فیملی ممبرز. اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ باقی لوگوں سے علیحدہ الگ کمرے میں اسٹے کریں. اور اگر پاسبل ہے آپ کے گھر میں تو ایک ڈیڈیکیٹڈ باتھ روم ہو جو صرف آپ استعمال کریں اور کوئی دوسرے لوگ اسے استعمال نہ کریں، اس کو یوز کریں. نیکسٹ ہے کہ کلین اور ڈس انفیکٹ کریں. بار بار ایسی سرفیسز جن کو آپ نے ٹچ کیا ہے انہیں کلین بھی کریں، صاف بھی کریں اور ڈس انفیکٹ بھی کریں تھرو سینیٹائزرز، تھرو ڈیٹولز، تھرو سوپس. انہیں سینیٹائز کریں. اور اس کے حوالے سے چند ایک اس کے بعد یہ تو تھی اس کی ٹریٹمنٹس کے حوالے سے کچھ سجیشنز ہیں. کچھ اینڈ پہ میں آپ کو سجیشن دینا چاہتا ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ایوری ون شوڈ کیپ اے ہیلدی لائف اسٹائل ایٹ ہوم. سیکنڈ ون، مینٹین اے ہیلدی ڈائٹ. جیسے کہ ابھی سیلف کیئر میں بھی ہم نے بتایا کہ ایک نیوٹریشیس فوڈ کا استعمال کریں، ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں. سلیپ ہے، سوئیں، نیند کو پوری کریں. اسٹے ایکٹیو رہیں بالکل. اور جو بھی آپ کے سوشل کنٹیکٹس ہیں وہ ضرور جاری رکھیں، لیکن تھرو ٹیلی فون اینڈ انٹرنیٹ. اور فزیکل جو کنٹیکٹس ہیں ان کو کم کریں. میک سوشل کنٹیکٹس ود لوڈ ونز تھرو دا فون اور انٹرنیٹ. نیکسٹ یہ ہے کہ اگر بچے ہیں تو ان کو ہمیشہ
مشکل وقت میں ایکسٹرا لو کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسٹرا اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی روٹین اور شیڈول کو چینج مت کریں، اس کو بالکل اسی طرح سے ریگولرائز کریں، جاری رکھیں جیسے پہلا تھا جتنا بھی ممکن ہے۔ اور ایک بڑی یہ جو بات ہے، بڑا نارمل سی بات ہے، ہیومن بیہیویئر ہے، کامن سی بات ہے، جب بھی ہم کسی کرائسس میں ہوتے ہیں تو سیڈ فیل کرتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، سٹریسڈ ہوتے ہیں، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے دوستوں پہ، اپنی فیملی پہ مکمل ٹرسٹ ہونا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ اوور ہارمڈ فیل کر رہے ہیں، ہائپر ٹینشن فیل کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں فوری طور پر اپنے ہیلتھ ورکر سے، کونسلر سے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے مشاورت کرنی چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جو کووڈ-19 ہے، اٹ واز فرسٹ ٹائم کنفرمڈ آن 26 فیبروری 2020، جب ایک اسٹوڈنٹ جو ایران سے واپس آیا تھا اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا کراچی میں۔ اس کے بعد 18 مارچ تک پاکستان کے تمام صوبوں میں، دونوں آٹونومس ٹیریٹریز میں، فیڈرل ٹیریٹری میں بہت سارے کیسز رجسٹرڈ ہو چکے تھے، کنفرمڈ کیسز رجسٹرڈ ہو چکے تھے۔ اسٹیٹسٹکس کی اگر ہم بات کریں تو آج 6 جون 2020 تک پاکستان میں اوورآل جو کنفرمڈ کیسز ہیں ان کی تعداد 94,000 ہے۔ اس میں سے جو ریکوریز ہیں وہ 32,600 کیسز ریکور ہو چکے ہیں، اور 1940 ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اور اس میں پاکستان میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے جس صوبے میں، وہ پنجاب ہی ہے۔ پنجاب میں اس وقت تک یعنی 6 جون 2020 تک کنفرمڈ کیسز جو ہیں وہ 35,300 ہیں، جس میں سے 659 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور پاکستان نے اس کی جو ویکسین کے لیے ہے وہ ٹرائلز شروع کر دیے ہیں ان کولیبوریشن ود سائنوفارم ایک چائنیز فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اور اپریل 2020 میں پاکستان نے سائنوفارم کی کولیبوریشن کے ساتھ ٹرائلز شروع کر دیے تھے فار دی ویکسین آف کووڈ-19۔ تو یہ تعارف تھا اس کا، اور اس کے بعد آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ویکسین بھی بن جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وائرس پہ قابو بھی پا لیا جائے گا۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔